اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، اصحاب ایمان، ایک ایسی عظیم قلبی عبادت ہے، بلند قدر و منزلت والا ایک ایسا ایمانی مقام و مرتبہ ہے کہ جسے وہ نصیب ہو جائے اسے رب رحمان کی رضا حاصل ہو جاتی ہے، وہ لذت ایمانی سے سرشار ہو جاتا ہے، اور وہ مقام رضا ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ رضا کا مطلب کیا ہے؟ تو سنیے، رضا اللہ تعالی کی تقدیر اور اس کی طرف سے آزمائش کی گھڑی میں اللہ تعالی کے لطف و کرم اور اس کے علم و حکمت پر کامل یقین و وثوق رکھتے ہوئے سکون قلب اور اطمینان نفس کا نام ہے، کیونکہ تمام امور و معاملات اسی رب رحمان کی حکمت بھری تدبیر سے انجام پذیر ہوتے ہیں۔ وہی جانتا ہے کہ انسان کی بھلائی کس چیز میں ہے، لہذا جب انسان کو اس بات کا یقین کامل حاصل ہو جاتا ہے تو وہ اپنے رب کے فیصلے پر راضی رہتا ہے، اس کی تقدیر کو دل و جان سے قبول کرتا ہے، اور یہ ایمان کے ان اعلی مراتب میں سے ہے کہ جو تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو حاصل تھا، اور یہ وہ مقام و مرتبہ ہے کہ جس کو انبیاء کرام علیہم السلام اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے بیٹے کی دعا کی تو یہ فرمایا: وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور میرے رب اسے ایسا بنائیے جو خود آپ کا پسندیدہ ہو۔ تو اے عباد رحمان، اب سوال یہ ہے کہ ہمیں مقام رضا کیسے حاصل ہو؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا بھرپور یقین حاصل ہو جائے کہ رب تعالیٰ کا فیصلہ ہمارے لیے ہماری اپنی پسند اور ہماری اپنی خواہش سے اچھا اور بہتر ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ خوشی ہو یا غمی، نفع ہو یا نقصان، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہیں اور اس کا یہ فرمان ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں: وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناگوار سمجھو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، کیونکہ ہمارا رب بہت رحیم و کریم ہے، اس کی تقدیر میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے، اور جو اس کی تقدیر میں راضی رہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی تقدیر میں اس کے لیے مزید خیر کی راہیں کھول دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے: ان الخیر کلہ فی الرضا، تمام تر بھلائیاں راضی رہنے میں ہیں۔ میرے بھائیوں، مقام رضا حاصل کرنے کے اسباب میں سے ایک اہم سبب اس بات کا یقین رکھنا بھی ہے کہ انما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطأك لم يكن ليصيبك، جو کچھ تمہیں ملا ہے وہ ایسا نہیں کہ نہ ملتا، اور جو کچھ نہیں ملا ہے ایسا نہیں کہ وہ تمہیں مل جاتا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو سمجھ لے، اس کے فیصلے پر راضی رہے، اس کے لیے خوشی کا مقام ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا شمار
ان بندوں میں ہونے لگتا ہے جو تقدیر الہی پر راضی رہنے والے ہیں، اس کا شمار صابرین کے اعلی درجات میں ہونے لگتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان صبرت جرى عليك القدر وانت مأجور وان جزعت جزا عليك القدر وانت مأثوم۔ اگر تم نے صبر کیا تو تقدیر تم پر نافذ ہو کر رہے گی اور تمہیں اجر و ثواب بھی ملے گا، اور اگر تم نے جزع فضا کیا پھر بھی تقدیر تم پر نافذ ہو کر رہے گی، مگر تب تم گناہگار ہوگے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالی کی تقدیر پر راضی رہ کر اجر و ثواب کے مستحق بنیے، اس کی تقدیر پر شکوہ شکایت کر کے گناہ کمانے والوں میں سے نہ بنے۔ لہذا جو مال و دولت، منصب و عہدہ آپ کے نصیب میں نہیں، اس پر غمگین نہ ہو، کیونکہ رزق کی تقسیم اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اپنی حکمت بالغہ اور علم کامل کے تحت اپنی مخلوقات میں رزق تقسیم فرماتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ان کی روزی تو ہم نے ان کے درمیان دنیا کی زندگی میں تقسیم کی ہے۔ لہذا اپنے دل کو دائمی حزن و ملال اور مستقبل میں رزق کی فکروں سے پاک کیجئے، کیونکہ یہ غم و فکر آپ کے اندر منفی جذبات اور بدشگونی کو جنم دیتے ہیں اور خاندانی تشکیل اور منصوبہ سازی میں تاخیر کا باعث بنتے ہیں، اور ہر وقت کے غیظ و غضب اور دوسروں پر بے جا تنقید اور نکتہ چینی کی بری عادت سے اپنے آپ کو آزاد کریں۔ لوگوں کی کامیابیوں اور ان کی محنتوں کو بے قدری کی نگاہ سے نہ دیکھیں، کبھی بھی رب تعالی کی ذات پر برا گمان نہ رکھیں، لوگوں کے مال و اسباب پر نظریں نہ جمائیں، کیونکہ جو دوسروں کے مال و اسباب پر نظر رکھتا ہے وہ اپنے پاس موجود نعمتوں کی قدردانی سے محروم رہتا ہے، بلکہ وہ حسد اور دوسروں کے ساتھ منفی تقابل کی بری عادت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ ان لوگوں کی طرف دیکھو جو دنیاوی اعتبار سے تم سے کم تر ہوں، اور ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہوں۔ اس طرح زیادہ مناسب ہے کہ تم اللہ کی ان نعمتوں کو حقیر نہ جانو گے جو اس کی طرف سے تم پر ہوئی ہیں۔ لہذا میرے بھائیو، مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ رضا برقضا والی زندگی گزارتا ہے اور خوبصورت اخلاق و عادات سے اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے، معاملات کو ہمیشہ رب تعالی کی تقدیر پر راضی رہنے کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ لہذا وہ دینداری، صحت و سلامتی، مال و اسباب، اہل و عیال اور وطن عزیز جیسی جن نعمتوں میں صبح و شام گھرا ہوا ہے، ان پر صدق دل سے رب تعالی کا شکر ادا کرتا ہے۔ برادران اسلام، جو چیزیں بندہ مومن کو مقام رضا تک پہنچانے میں معاون و مددگار ہوتی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بندہ یہ بات سمجھ لے کہ تقدیر پر راضی رہنا رب تعالی کے قرب اور اس کی رحمتوں اور برکتوں کا فیض حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، من رضی بما قسم اللہ له بارک اللہ له فیہ، جو آدمی اپنے حق میں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان نعمتوں میں برکت اور وسعت عطا کرتا ہے۔ میرے بھائیو، خوب جان لیجئے، رب تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنا
جنت کا راستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وجبت لہ الجنہ۔ جو شخص اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوا تو جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ اور خوشخبری ہو ایسے شخص کے لیے جو صدق دل سے اور زبان سے ان کلمات کا اقرار کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو بشارت دی ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، من قال اذا اصبح رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا فانا الزعیم لآخذ بیدہ حتی ادخلہ الجنہ۔ جس آدمی نے بوقت صبح یہ دعا پڑھی، میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں، تو میں محمد اس بات کا ضامن و کفیل ہوں کہ اس کا ہاتھ پکڑے رکھوں گا یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ عزیزان گرامی، اصحاب ایمان، اللہ تعالی سے حضور قلب کے ساتھ دعا کرنا، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس سے سچی امید و یقین رکھنا، رضا بر قضا کی توفیق ملنے کے عظیم اسباب میں سے ہے۔ چنانچہ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک عظیم دعا یہ بھی ہے، اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، اے اللہ میں تجھ سے تیری قضا پر رضا کا سوال کرتا ہوں۔ تو اے رب کریم، اپنی رضا کو ہمارا زاد راہ بنا دیجئے، ہمیں راضی فرما دیجئے اور ہم سے راضی اور خوش ہو جائیے۔ اے اللہ، ہم پناہ مانگتے ہیں تیری رضامندی کی، تیری ناراضگی سے، تیرے عفو و درگزر کی، تیری سزا اور عقوبت سے، اور تیری پناہ چاہتے ہیں تیرے غضب سے۔ ہم تیری تعریف کی طاقت نہیں رکھتے، تو ویسے ہی ہے جیسے تو نے اپنی تعریف بیان کی ہے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا محمد خاتم المرسلین